یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے اور تقریباً شعبان کی آج 19 تاریخ، یعنی 10-11 دن باقی ہے اور ایک مہینہ ہم سب پر آنے والا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ رجب کا چاند دیکھتے، تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں ایک وعظ فرماتے اور کیا کہتے معلوم؟ قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم سب پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے جو صبر کا مہینہ ہے، جس کا روزہ فرض ہے اور راتوں کا قیام یعنی تراویح سنت ہے۔ میں چند باتیں اسی رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رمضان کس طرح گزارنا چاہیے۔ آج بہت بڑی ہماری غفلت ہے، کوتاہی ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری کم علمی ہے، ورنہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا، ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رمضان ہے نا، لفظ رمضان، میم پہ زبر ہے، رمضان، رمضان کے معنی کیا ہے معلوم؟ رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مسلمانوں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے۔ جیسے آدمی جلتا ہے تو پوری باڈی جھلس جاتی ہے، اس کو رمضان کہتے ہیں، جھلسا ہوا، جھلس جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہو گئی، آج ایک نئی بات سننے ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اب بدعا کون دے رہے ہیں؟ سید الملائکہ، سننا، فرشتوں کے سردار کی بدعا، اور اس بدعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، فرشتوں کا سردار بدعا دے رہا ہے اور نبیوں کے سردار اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ وہ بدعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سمجھنے کی بات کہ رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، وہی غفلتوں میں، وہی کوتاہیوں میں، وہی نماز کے چھوڑنے میں، اور وہی گناہوں میں، وہی موبائل میں، کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہم سے، بلکہ رمضان کے اندر روزے کو کاٹنے کا مشغلہ موبائل بن گیا آپ۔ جبکہ آپ سوچو، آج سے 25-30 سال پہلے ہم لوگ 15-20 سال کے تھے، ہمیں ابھی تک یاد ہے ہر گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، کچھ مخصوص گھر ہوتے تھے ٹی وی کے، اور محلے کے بچے وہاں جمع ہوتے تھے ٹی وی دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے۔ اس زمانے میں کچھ مخصوص پروگرام آتے تھے، وہ دیکھنے کے لیے کچھ جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا، ٹی وی کے اوپر کپڑا ڈل جاتا، بند ہو جاتا سب۔ اتنا اہتمام تھا مسلمانوں کے گھروں میں۔ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ پردہ نہیں ہٹتا تھا، وہ کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ کیوں؟ بھائی رمضان کا مہینہ ہے۔ مسلمان اہتمام کرتے تھے اس زمانے میں۔
اتنا ایجوکیشن نہیں تھا، اتنے اسباب نہیں تھے، لیکن سمجھداری تھی کہ یہ ٹی وی اور یہ چیز ہمارے روزے کو خراب کر دے گی۔ لیکن آج اسی ٹی وی کا بدل کیا ہو گیا ہمارے جیبوں میں، اور ایک نہیں اب تو دو ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کہا کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب آنے والا ہے کہ ہر آدمی اپنی ناچنے والی اپنے ساتھ رکھے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اتنا مال ہوگا کہ ہر آدمی ایک ناچنے والی رکھے، لیکن آج وہ حدیث پوری ہو گئی۔ دیکھو ہر ایک کے جیب میں اپنا اپنا ہے۔ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا، یہ ہے اس رمضان کی تیاری کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو پاک صاف، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لو، اللہ سے معافی تلافی کر لو۔ پچھلے سال رمضان میں میرے تمہارے کتنے رشتہ دار تھے، میرے اور آپ کے کتنے دوست اور احباب تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یہ سال نہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال 2025 کے رمضان میں ہم نہ ہوں، ارے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ آنے میں تو ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ کیا مطلب؟ پردادا پہلے آئے، پھر دادا آئے، پھر بیٹا، باپ آیا اور پھر بیٹا آیا۔ ارے ایسی ترتیب ہے نا، پہلے کون آیا کہ پردادا آئے، پھر میرے دادا آئے، ہمارے پردادا کا نام امام، وہ پہلے آئے، پھر ہمارے دادا آئے، ان کا نام عبد الکریم، پھر ہمارے ابا آئے جن کا نام عبد الرحمن، اور پھر میں آیا، میرا نام یاسر۔ آنے میں تو ترتیب سمجھ میں آئی، لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ امام صاحب سے پہلے عبد الکریم چلا جاویں، عبد الکریم بھائی سے پہلے عبد الرحمن بھائی چلے جاویں۔ آج کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پر اپنے بچوں کو اٹھا کر قبر کے حوالے کیا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ ہو سکتا آئندہ سال کا رمضان ہماری زندگی میں نہ ہو، اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھو، اس رمضان کو ایک گولڈن چانس سمجھو۔ اچھا یہ رمضان آتا کیوں ہے وہ سنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے۔ یہودیوں کے اوپر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور وہ روزہ ان پر فرض تھا۔ محرم کا روزہ فرض تھا، تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، لیکن اس روزوں کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا لعلکم تتقون۔ بہت دھیان سے سننا میری بات، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہیں اللہ کا خوف اور اللہ کا دھیان تمہاری زندگی میں آوے، اس کے لیے اللہ نے رمضان دیا۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، آسان انداز میں سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے، امی سحری میں نہیں اٹھاتی، بغیر سحری کے رکھ لیتا، ضد کرتا ہے میں روزہ رکھوں گا، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کھانے اور پینے کے قریب جاتا ہے۔ امی گئی بازار میں، ابا گئے آفس میں، اب یہ بچہ اکیلا ہے، سو رہا ہے، اور اچانک آنکھ کھلی 10-11 بجے، بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، اور ابا آفس میں ہے اور امی بازار میں، گھر میں کوئی نہیں ہے،
لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سچ بتانا، کیا وہ 10 سال کا بچہ ہمت کرے گا فریز کھول کے پانی نکالنے؟ ارے کرے گا وہ چپ چاپ دروازہ بند کر کے پانی پی سکتا؟ شربت پی سکتا؟ نہیں پیے گا۔ وہ 10 سال کے بچے کو بھی یہ خیال ہے کہ میرا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے امی نہیں دیکھ رہی، ابا نہیں دیکھ رہے، مگر میرا اللہ تو مجھے، یہی ہے نا تقویٰ۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت و برکاتہم کہتے ہیں 30 سال تک تم پر تقوی کی پریکٹس کی جاتی، 30 دن تک تمہارے اوپر تقوی کی محنت، تقوی کی مشق کی جاتی، تمہیں تقوی سکھایا جاتا۔ دیکھو، پیاس لگے تو پانی نہیں پینے کا، بھوک لگے تو کھانا نہیں کھانے کا، خواہش ہوئے تو بیوی کے پاس نہیں جانے کا، چاہے دنیا کی کوئی مخلوق دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، قسم خدا کی تمہارا اور میرا پیدا کرنے والا خالق اور مالک 24 گھنٹے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ اسی کا نام تو تقوی ہے، اور یہی چیز تو سکھائی جا رہی روزے سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے افسوس ہے یہ بات کہنے پر کہ 30 دن تک روزہ رکھ کر اور 30 دن تک یہ مشق کر کے باوجود، بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود، اتنا تقوی سننا اور اتنا اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ عید کے دن فجر کی نماز پڑھ لے، عید کے دن ظہر کی نماز پڑھ لے۔ چاند رات میں اگر چاند کا اعلان دیر سے ہوا تو محلے والوں نے مل کر نائی کی دکان کھلوائی۔ کیوں بھائی؟ کہ چہرہ بنانا ہے۔ ہم نے تو رمضان کی نیت کی تھی، رمضان کے بعد نہیں، ختم۔ سچ کہنا، عید کے دن ظہر کی نماز میں مسجد کا حال دیکھنا آپ، اچھے نمازی شیرخرما اور سیوئی کھا کر سو جاتے ہیں ڈائریکٹ اثر تک، کہ اتنا تقویٰ نہیں پیدا ہوتا کہ عید کے دن یہ فجر اور ظہر پڑھ لے، عید کے دن یہ اپنی سنتوں کی حفاظت کر لے۔ ایسا کیوں ہو رہا معلوم آپ کو؟ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ سنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کا اثر تو تقویٰ ہے، سنو میری بات، روزے کا اثر تو تقویٰ ہے، لیکن روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہو۔ پانی میں شکر ڈالو تو پانی تو میٹھا ہوگا ہی، 6 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بڑے میاں تک پوچھ لو، پانی میں شکر ڈالو تو کیا ہوگا؟ پانی میٹھا ہوگا۔ 80 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ میٹھا ہوتا تھا، اور 80 سال کے بعد وہ بھی میٹھا ہوگا۔ شکر کی تاثیر ہے پانی کو میٹھا کرنے کی، اور نمک کی تاثیر ہے پانی کو کھارا کرنے کی۔ اسی طرح روزے کی تاثیر ہے کہ تمہاری اور میری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو، مگر اب وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا۔ میری عمر کے 30 رمضان گزر گئے بالغ ہونے کے بعد، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 45 سال کی عمر ہے۔ ارے بھائی 30 رمضان اور ایک رمضان کے 30 روزے، کم و بیش 900 کے قریب میں نے اپنی زندگی میں روزے رکھ لیے، لیکن پھر بھی میری زندگی میں تقویٰ نہیں، پھر بھی میری زندگی میں اللہ کا خوف نہیں، پھر بھی میری زندگی میں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، پھر بھی مجھے گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ سنو کہ پانی میں شکر ڈالو تو پانی میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر شکر کی جگہ پر کچھ اور ہو اور اس کا نام آپ شکر رکھ دو تو زندگی میں کبھی پانی میٹھا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ صرف نام کا روزہ ہے، وہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، اور وہ صرف شرمگاہ کا روزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں
جن کو بجز بھوکا رہنے کے اور فاقے کے سوا کچھ نہیں ملتا. بہت سے روزے دار ایسے ہیں، سنو، جن کو بجز بھوکا رہنے کے اور فاقے کے سوا کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ کہ ان کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، ان کا روزہ صرف شرمگاہ کا روزہ ہے. ورنہ حقیقی معنوں میں روزہ تو وہ ہے کہ یہ آنکھ اس کا بھی روزہ، یہ کان اس کا بھی روزہ، یہ زبان اس کا بھی روزہ، یہ دل اس کا بھی روزہ. ہاں، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، کان غلط نہ سنیں، زبان غلط نہ بولے، دل میں اللہ کے غیر کا کوئی خیال نہ آوے. یہ روزے کے آداب فضائل رمضان میں لکھیں کہ روزہ رکھ کر آدمی آنکھوں سے غلط دیکھ رہا، پورا دن موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، 1 منٹ بھی موبائل نہیں چھوٹ رہا اس سے، اور ساری تصاویر اور ساری فحش چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے، ریل پر ریل دیکھے جا رہے ہیں. بتاؤ آنکھوں کا کہاں روزہ رہا؟ یہ تو آنکھوں کا زنا ہو گیا. کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے اور پتہ نہیں کیا سنا جا رہا، حلال حرام جائز ناجائز. اب بتاؤ کانوں کا روزہ کہاں رہا؟ زبان کا روزہ، ایک دن سحری نہ ملے اور ایک دن بغیر سحری کا روزہ رکھ لیں، پورے گھر والے کو اور پورے محلے والے کو معلوم پڑ جاوے کہ اس نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. مار دھاڑ چیخ پکار، گھر والے بھی سمجھ جاوے کہ آج حضرت ذرا ٹینشن میں. نہیں، یہ روزہ نہیں ہوا. یہ زبان کا روزہ رکھنے کو کہا تھا آپ کو. آپ کی زبان سے کوئی غلط چیز نہ نکلتی، آپ کی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھی جاتی، آپ کے کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی جاتی، تب تو آپ کا روزہ ہوتا. بلکہ فضائل رمضان میں لکھا دل کا روزہ. دل کا روزہ کیا لکھا معلوم ہے؟ بہت بڑے اللہ والوں کی باتیں لکھی اس میں کہ اگر آدمی روزے کے دوران یہ فکر کرے کہ میں افطاری میں کیا کھاؤں گا، کہتے یہ دل کا روزہ نہیں ہوا. یقین بھی اللہ کی ذات پر ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہی افطاری کا انتظام بھی کرے گا. میں پہلے کہا یہ اللہ والوں کی عادت ہے. اللہ والے کبھی اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، کبھی اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ تو ولایت کی شان کے خلاف ہے. ایک لڑکی بڑی اللہ والی، ان کے والد صاحب نے ایک مرتبہ کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تو نکاح کر لے. اس نے کہا میں نکاح تو کروں گی لیکن کسی اللہ کے ولی سے کروں گی، میرے لیے کوئی اللہ کا ولی ڈھونڈو. باپ کو فکر تھی، بچی کی عمر نکلی جا رہی تھی، بہت تلاش کیا علاقے میں اطراف میں. ایک نوجوان بہت بڑا اللہ کا ولی، سنت کا پابند، سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی میری بچی کے قابل ہے. اس نے اس نوجوان سے بات کی، وہ نوجوان تیار ہو گیا، لڑکی سے بات کی، کہا ابا آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. دونوں کا نکاح ہو گیا اور نکاح کر کے جب لڑکی کو گھر میں لے گئے، لڑکے کے گھر میں لے جا کر لڑکی کو چھوڑا اور لڑکی جب اندر گئی تو اس نے سامنے مٹکا دیکھا، مٹکا پانی کا، اور اس کے پاس کچھ سوکھی روٹیاں دیکھی. اس اللہ کی بندی نے جو خود ولی اللہ تھی اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ روٹی کے ٹکڑے یہاں پڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ دھولے نے جس کا ابھی نکاح ہوا وہ یوں کہہ رہا ہے آج میرا روزہ ہے اور میں نے یہ روٹی کے ٹکڑے اس لیے رکھے ہیں تاکہ افطاری کے وقت پانی میں بھگا کر کھا لوں. تو اس لڑکی نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے ابا تو کہہ رہے تھے تم اللہ کے ولی ہو، جو آدمی اپنی افطاری کے لیے روٹی کے ٹکڑے سنبھال کے رکھتا ہو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ یہاں تو 15 دن پہلے سے سموسے بھرے جا رہے ہیں اور رول بنایا جا رہا. پوچھو گھر والوں کو
بازار میں چلے جاؤ، دکانوں میں لگا رمضان کا سامان یہاں ملے گا. کیوں کہ ہم نے عادت یہ بنا لی کہ رمضان کی شاپنگ کسٹر بھی چاہیے اور فروٹ سلاڈ بھی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. ہم منع نہیں کر رہے، اللہ نے جو دیا ہے کھاؤ پیو، اللہ تم کو اور کھلاوے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں. 2020 کا رمضان ہماری آنکھوں کے سامنے، فل لاک ڈاؤن کے اندر رمضان آیا، مگر اللہ پاک نے ہر ایک کو افطاری بھی کروائی، سحری بھی کروائی. ارے کروائی نہیں کروائی بولو، پوری دنیا بند ہے، اور اللہ کی قسم ہمارے افطار کے دسترخوان پر کوئی کمی اللہ نے آنے نہیں دی. ارے دی کیا نہیں بولو، اللہ ہی کھلانے والے بھائی، اللہ ہی روزی کے مالک ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ چیزوں کو ہم مقصد نہ بنائیں، بلکہ اپنی زندگی کو اس اعتبار سے رکھیں کہ ہمارا روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہو. ایک رمضان میں پورے مجمع سے کہہ رہا اللہ کے واسطے، ایک رمضان ایسا گزار لو کہ ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، دلوں میں غلط وسوسے نہ آویں. اپنا فارغ وقت مسجدوں میں، اپنا فارغ وقت قرآن کی تلاوت میں، اپنا فارغ وقت اللہ کے ذکر میں، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ. ورنہ شیخ زکریا نے لکھا کہ سحری کھا کر سوتے ہیں تو فجر قضا ہوتی ہیں، اور دوپہر کے سونے میں ظہر جاتے ہوئے دیکھی، اور افطاری کا سامان خریدتے ہوئے عصر قضا ہو جاتی، اور افطاری کے دسترخوان پر مغرب کی رکعتیں تو اکثروں کی چھوٹ جاتی، اور تراویح کے سحم میں عشاء بھی وقت سے پہلے پڑھ لیتے. کون سی نماز بچی بتاؤ؟ آپ خود سوچو. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنی مسجدوں کو فرصت کے وقت سے آباد کرو. ورنہ یہ قرآن جو ہے نا، ایک زمانہ وہ تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رمضان میں مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ملتے تھے، قرآن لا کر رکھنے پڑتے تھے کہ نمازی ظہر سے لے کر عصر تک قرآن پڑھتا تھا. اور ابھی پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ قرآن پر ہاتھ لگاتے ہیں تو قرآن کی دھول بتاتی ہے کہ پورا مہینہ رمضان کا گزر گیا، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اس سے بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کے ہوتے ہوئے آدمی موبائل پہ قرآن پڑھ رہا. ہم نہ نہیں کہتے، ہم ناجائز کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. آپ قرآن کو ہاتھ میں لوگے اس کا ثواب، قرآن کو دیکھو گے اس کا ثواب، قرآن کو بوسہ دو گے اس کا ثواب. ایمانداری سے بتاؤ کبھی بیٹھے بیٹھے موبائل کو چومنا، موبائل کو دیکھنا کیا ثواب ہے؟ ارے کر سکتے ہو ایسا؟ بازو والا اشارہ کرے گا بھائی گیا یہ. صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کے موبائل پہ قرآن ہے، اب قرآن پڑھو اور پھر اس کو چومو اور پھر بند کرو، تو کوئی عقل والا کہے. یہ ساری فضیلتیں اس کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ. یہ مصحف آسمانی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. اس لیے ایک تو روزے کی نیت کرو، اور روزہ بھی صحیح، اور راتوں کی تراویح. دیکھو یہ مستقل سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ تراویح مسجد میں آ کے پڑھی، 20 رکعت پڑھی. اور اللہ جزائے خیر دے خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے مسجدوں کو اس سے آباد کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ پورا مہینہ تراویح پڑھنا، اور ایک یہ ہے تراویح میں پورا قرآن سننا، کھڑے رہ کر. رکوع کا انتظار نہیں کرنا پیچھے بیٹھ کے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے، قرآن ناقص رہ جاوے گا. بعض لوگ بیچارے کرتے ہیں 2 5 10 دن میں کہیں قرآن سن لیا پھر چھٹی. ہاں ایک سنت ادا ہو گئی، دوسری سنت ادھوری رہ جائے گی. اس کے لیے نیت کرو دن میں انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور رات کو تراویح کی 20 رکعت پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے والی صف میں، پہلی صف میں کھڑے رہ کر سننے کی عادت ڈالیں. ہر حرف پر آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی میں نہیں کہہ سکتا. ایک ایک سجدے پر، تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، 1500 نیکیاں. 20 رکعت میں 40 سجدے کرو گے.
اب ایک سجدے کی 1500، 10 سجدے کی 15,000 اور 40 سجدے کی 60,000 نیکیاں خالی سجدے میں۔ تو یہ سارے فضائل کو سامنے رکھ کر اس مرتبہ کا رمضان صحیح طور پہ گزارو۔ سب گزاریں گے انشاءاللہ، سب نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ تیاری جو گھر والے کر رہے ہیں نا، کرنے دو، لیکن ان کو بھی سمجھاؤ کہ تیاری اصل یہ نہیں ہے، تیاری اصل یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے استغفار کیا جاوے، رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا جاوے، گھروں میں رمضان کی تعلیم کتاب پڑھی جائے فضائل رمضان، تاکہ گھر والوں کو رمضان کا شوق پیدا ہو اور ہم سب کا 2024 کا رمضان صحیح گزرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی